آپ کے نبی کی توہین ہو اور آپ کے ماتھے پر پیشانی پر بل نہ آئے، یہ محبت کیسی محبت ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی توہین ہو تو چاہنے والے کو غصہ آئے، تو محبت کا تقاضا ہے، محبت کی غیرت کا تقاضا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں اور وہاں سے یہودیوں کا ایک گروہ گزرتا ہے، یہودیوں کی ایک جماعت گزرتی ہے، اور یہودی بڑے بدتمیز بھی تھے، بڑے شرارتی بھی تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ اکثر وہ طنز و تعریض کا معاملہ کرتے تھے۔ انہوں نے پیارے نبی کو دیکھ کر کے سلام کے بجائے السلام علیکم کہا۔ السلام علیکم کا مطلب تم پر سلام ہو، اور السلام علیکم کا مطلب تم پر موت آئے، تم ہلاک ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں لوگ سلام کرتے ہیں تو بعض اوقات سلام کو اتنا توڑ مروڑ دیتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی السلام علیکم ہی ہو جاتا ہے۔ تو سلام جب آپ کریں نا تو الفاظ کی ادائیگی کو صحیح کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ السلام علیکم السلام علیکم ہو جائے۔ ہمارے یہاں بنارس میں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے خاص طور سے خواتین کو، ان کو دیکھا کہ وہ السلام علیکم کا مطلب یہ سمجھتی ہیں کہ سب لوگوں کے اوپر سلام ہو، اور سلام علیکم کا مطلب سمجھتی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سلام۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ صحیح تلفظ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ تو یہودیوں نے السلام علیکم کہا، حضرت عائشہ کے کانوں میں یہ جملے پڑ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیوں تم پر موت آئے، تم پر اللہ کی لعنت برسے، تم ملعون قرار پاؤ، تم پر لعنت آئے۔ حضرت عائشہ نے فوراً اللہ کے نبی کا ڈیفینس کیا، جواب دیا۔ پیارے نبی نے اماں عائشہ کو اتنے غصے میں دیکھا، آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ نرمی سے کام لو، اے عائشہ اپنے آپ کو تھوڑا نرم بناؤ، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرو۔ اماں عائشہ نے فرمایا اولم تسمع ما قالوا، اے اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے آپ کے اوپر موت کی بددعا کی تھی، اور میں کیسے سن لوں کہ آپ کے لیے کوئی موت کی بددعا کرے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے محبت کی غیرت، یہ ہے دین کی غیرت، کہ میرے نبی کو برا بھلا کہا جائے اور میں سن لوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے نہیں سنا؟ میں نے سنا تھا اور میں نے جواب بھی دے دیا تھا۔ جب انہوں نے کہا السلام علیکم میں نے کہا وعلیکم، تم پر بھی ہو۔ یہ نبی کا انداز تھا، آپ نے ان کا جواب بھی دے دیا اور زبان کو کسی نامناسب لفظ سے آلودہ بھی ہونے نہیں دیا۔ یہ انداز، کسی کا رد کریں آپ، کسی باطل کا جواب بھی دیں آپ، تو آپ کا انداز ایسا ہو پیارے نبی کی تعلیم اور آپ کی اخلاق کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ آپ نے یہودیوں کا جواب بھی دیا تو وہ لفظ آپ نے منہ سے نہیں نکالا جو ناشائستہ تھا، جو نازیبہ تھا، آپ نے جواب دے دیا اور بڑی شائستگی کے ساتھ جواب دے دیا۔ تو غیرت کی ایک شکل یہ بھی ہے میرے بھائی۔ حضرت خبیب ابن عدی صحابی رسول ہیں، مشرکوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، سولی پہ لٹکانے کی تیاری کر لی۔ سولی پہ لٹکانے کے پہلے ایک آفر کیا گیا، اتحب ان محمدا مکانک وانت فی بیتک، اے خبیب کیا تم یہ چاہو گے کہ تم آرام سے اپنے گھر میں رہو اور یہاں تم کو سولی چڑھائی جا رہی ہے، تمہاری جگہ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی چڑھا دی جائے؟ نعوذ باللہ، کیا تم یہ پسند کرو گے؟ حضرت خبیب ابن عدی نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ ایمانی غیرت اس کو کہتے ہیں، دین کی غیرت اس کو کہتے ہیں، رسول کی محبت اس کو کہتے ہیں۔ کہا کہ ما احب ان یفدینی والشوکۃ یشاق فی قدمہ، ارے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میری جان بچ جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھویا جائے۔ خبیب ابن عدی کو یہ بھی گوارا نہیں۔ یہ ہوتی ہے دین کی غیرت میرے پیارے ساتھی۔ آج معاشرے سے فطری غیرت بھی مر رہی ہے، جو اسلام کی غیرت ہے، ایمان کی غیرت ہے، وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور جو فطری غیرت ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ یہ بے پردگی کیوں ہے؟ یہ بے حیائی کیوں ہے؟
یہ باپ کے سامنے بیٹی بے پردہ نکل رہی ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ باپ کی غیرت مر چکی ہے۔ یہ شوہر اپنی بیوی کو سجا سوار کے پبلک پلیس پر اس کے حسن کی نمائش کر رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ شوہر کی غیرت مر چکی ہے۔ اسلام نے پردے کا جو حکم دیا، یہ پردے کا حکم بھی اصل میں غیرت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق آتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اے اللہ کے رسول یدخل علیک البر والفاجر، اے اللہ کے نبی آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات اور ہماری جو مائیں ہیں وہ پردہ نہیں کرتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی کاش کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے۔ حضرت عمر نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت عمر کی غیرت یہ قبول نہیں کر رہی تھی کہ نبی کی عورتیں اور نبی کے گھر کی بیویوں پر کسی غیر مرد کی نگاہ پڑے۔ حضرت عمر کی اس غیرت کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے آپ کو پردے اور حجاب میں رکھیں، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ پردے والی عورت ہے، یہ غیرت والی عورت ہے، یہ مسلمان عورت ہے، اور دنیا تک کوئی مرد، کوئی اوباش، کوئی بدماش ان کو چھیڑنے کی جرت نہ کر سکے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ مسلمان عورت کی آئیڈینٹی بن جائے۔ آج پردے کا جنازہ نکل رہا ہے میرے بھائی، آج پردے کو کون کیا کہے؟ پردہ تو بڑی دور کی بات ہے، آج مسلمان عورت ایسے لباس میں نکلتی ہے کہ شرم و حیا کو خود شرم آ جائے، حیا کو خود حیا آ جائے۔ نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں ایسی عورتیں بھی تھی، اللہ اکبر، جنگ کا میدان ہے، ام خلاد نام کی ایک عورت آتی ہے، اس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، جنگ کے میدان میں اس کا بیٹا شہید ہوا ہے، وہ آ کر کے کہتی ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ پورے نقاب میں آئی ہے، سر سے پیر تک پردے میں آئی ہے، اور آ کر کے جنگ کے میدان میں پوچھتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ تسألین عن ابنکی وانت منتقبۃ، بڑی عجیب بات ہے کہ تم اپنے بیٹے کے بارے میں جو شہید ہو چکا ہے، جو قتل ہو چکا ہے، اس کے بارے میں پوچھنے آئی ہو، اور نقاب میں آئی ہو، سر سے پیر تک پردے میں آئی ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو ام خلاد نام کی اس عورت نے کہا تھا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھوئی ہے، میں نے غیرت نہیں کھوئی ہے، میری حیا ابھی باقی ہے، میری غیرت ابھی باقی ہے، میرا بیٹا گیا ہے، میری غیرت نہیں گئی۔ آج مسلمان عورت کی غیرت ختم ہو رہی ہے، مردوں کی غیرت بھی ختم ہو رہی ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان تین لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اتنے ملعون ہوں گے، اتنے بد نصیب ہوں گے، اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے والدین سے رشتہ توڑنے والا، اپنے والدین کو دکھ پہنچانے والا، اپنے والدین کی آنکھوں میں آنسو لانے والا، والمرأۃ المترجلہ، اور وہ عورت جو مردوں کی کاپی کرتی ہو، جو مردوں کے جیسا لباس پہنتی ہو، جو مردوں کے جیسی چال ڈھال اپناتی ہو، والدیوس، اور وہ بے غیرت، وہ دیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر والوں میں اور اپنی فیملی میں اور اپنے پریوار میں بے حیائی اور بے غیرتی کو برداشت کر لیتا ہے۔ آج غیرت ختم ہو رہی ہے میرے بھائی، اور آج میرا ٹاپک ہے خواتین اسلام کی غیرت۔ عورت کے نام کے ساتھ جب اسلام لگ جائے، جب عورت ایک مسلمان عورت کہلائے، تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہو جاتی ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان عورت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، یہ امید رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنی جان دے سکتی ہے، مگر اپنی عفت اور عصمت سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ ایک مسلمان عورت کی غیرت کیسی ہوتی ہے اس کا اندازہ لگانا ہو، حضرت مریم کا واقعہ قرآن کے اندر اٹھا کے دیکھو۔ مریم کے پاس اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ مریم آپ کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوگا۔ مریم کہتی ہیں مجھے بیٹا پیدا ہوگا؟
वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, मेरी शादी नहीं हुई, किसी मर्द के करीब नहीं गई, मैं कोई बच्चलन औरत नहीं हूँ, मुझे बेटा कैसे होगा? फरिश्ते ने कहा ये तेरे रब का हुक्म है। काला कज़ालिकी काला रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिनुन, तेरे रब का कहना है कि हमारे लिए यह आसान है, हम तेरे बेटे को दुनिया के लिए एक निशानी बनाएंगे, बगैर बाप के बेटा पैदा होगा, मरियम तेरे पेट से बेटा पैदा होगा। और जब मरियम हमल से होती हैं और बच्चे की विलादत का वक्त करीब आता है, अल्लाह अकबर, एक गैरत वाली औरत, एक शर्म व हया वाली औरत, एक पाक दामन औरत, उसके दिल की कैफियत क्या हो सकती है? कुरान ने नक्शा खींचा। जब बच्चे की पैदाइश का टाइम का वक्त करीब आया, क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया, मरियम की जुबान से ये अल्फाज निकलते हैं, ऐ काश मैं मर गई होती, दुनिया में कोई मेरा नाम लेने वाला ना होता, मैं जब बच्चा पैदा होगा मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी कौम को? लोग मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे, लोग मेरे किरदार पर उंगली उठाएंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? काश कि मैं मर गई होती, कोई मेरा नाम लेने वाला ना होता। ये मरियम की गैरत थी। मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों, ये गैरत आज मुसलमान औरत के अंदर से खत्म हो रही है। कुरान में एक और औरत का वाकया बयान किया गया, हजरत आसिया, फिरौन की बीवी, ये महलों में रहती थी, बादशाह की बीवी थी, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारती थी। लेकिन जब हजरत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी तस्लीम किया, रब की तौहीद पर ईमान लाई, फिरौन ने बड़े जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, महलों का आराम छोड़ करके जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ना पड़ा हजरत आसिया को। हजरत आसिया ने अपने रब की रजा के लिए, अपने रब की तौहीद के लिए अपने फिरौन के महल को छोड़ा, उसके तख्तो ताज को छोड़ा, उसके ऐशो आराम को छोड़ा और अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने रब की तौहीद के लिए कुर्बान कर दी। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं, रब्बिब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार, तेरी तौहीद के लिए, तेरी रजा के लिए, ऐ अल्लाह मैंने अपना महल छोड़ा है, परवरदिगार तू भी जन्नत में अपने पास मुझे एक महल अता फरमा, परवरदिगार मुझे जालिमों से नजात अता फरमा। एक तरफ आसिया का ये किरदार देखिए, जिन्होंने अपनी तौहीद और अपने ईमान को बचाने के लिए महल छोड़ दिया, और आज पूरे मुल्क में एक हवा चली है, पूरे मुल्क में एक लहर चली है। आज कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो अपने घर से फरार होकर किसी आशिक के साथ, अपने किसी माशूक के साथ निकाह कर रही हैं, और ये जो माशूक होता है, ये जो उनका महबूब होता है, ये गैर मुस्लिम भी होता है। अभी 1-2 रोज पहले एक बड़ा वायरल हो रहा है एक शादी का कार्ड, आपके इसी मुंबई से बहुत करीब एक जगह है नागपुर, लड़की का नाम है सोफिया और लड़के का नाम है भुवनेश्वर। लड़की का नाम सोफिया, लड़के का नाम भुवनेश्वर, दोनों की शादी हो रही है और गैर मुस्लिमों के तर्ज से निकाह हो रहा है, उनकी मजहबी रसूमात के साथ निकाह हो रहा है। और कार्ड से बजाय ऐसा मालूम होता है कि लड़की के वालिदैन भी इस निकाह में शामिल हैं। कहां चली गई हमारी गैरत? कहां चली गई हमारी दीनी गैरत? एक मुसलमान औरत वो होती है जो अपने दीन और अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। और आज मोहब्बत और इश्क के नाटक पर, मोहब्बत और इश्क के झांसे में आकर एक मुसलमान लड़की अपने दीन और ईमान का सौदा कर ले, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती? मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, ये पूरी कौम के लिए ये लम्हे फिक्रिया है, पूरी कौम के लिए डूब मरने का मकाम है कि अपनी बेटियों को हम इस लायक नहीं बना सके, अपनी बेटियों को हम इस लायक नहीं बना सके कि वो अपने दीन और ईमान की गैरत को समझती। ईमान कोई ऐसी चीज है कि इश्क और मोहब्बत के नाम पर ईमान का सौदा कर लिया जाए? अरे ईमान तो वो चीज है, ईमान तो वो चीज है कि सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा शौहर के सामने, जवान बेटे के सामने बेलिबास कर दी जाती है, नंगा कर दिया जाता है। रब की तौहीद के लिए अल्लाह की इस बंदी ने अपने जवान बेटे के सामने बेलिबास हो जाने की तकलीफ को गवारा कर लिया, अपनी जान को देना गवारा कर लिया, मगर अपने ईमान से हाथ धोना गवारा नहीं किया। ईमान की गैरत तो इसको कहते हैं मेरे भाइयों। आज ईमानी गैरत खत्म हो रही है और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी बेटियों को, अपनी खवातीन को इस्लामी तालीम के नाम पर हमने कुछ नहीं दिया। हमने अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को आला तालीम तो दिलवाई,
مگر دینی تعلیم کے نام پر ہم نے کسی حافظ صاحب سے، کسی مولوی صاحب سے ناظرہ قرآن پڑھوا دیا۔ معاف کیجئے گا، آپ کی بیٹی نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، رٹو طوطے کی طرح اس نے عربی زبان میں وہ آیتیں پڑھ لی، مگر اس نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس نے قرآن میں پردے کی آیتوں تو پڑھی، مگر پردے کی آیتوں کا کیا مفہوم ہے، پردے کا حکم کیوں دیا گیا؟ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اے مسلمان عورتوں، تمہارے بدن کی زینت، تمہارے جسم کی خوبصورتی کسی غیر کے سامنے تمہیں ظاہر نہیں کرنا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اے مسلمان عورتوں، تمہیں اپنے دوپٹوں کو اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے، اپنے گھر میں اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹوں کے سامنے بھی اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پہ رکھنا ہے۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ چیزیں بتائی نہیں میرے بھائیوں۔ قرآن نے یہاں تک کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اے مسلمان عورتوں، اگر کبھی کسی غیر مرد سے تمہیں بات کرنے کی نوبت آ جائے، ضرورت آ جائے، تو تمہارے بات کرنے کا لہجہ کیسا ہو، تمہاری گفتگو کا انداز کیسا ہو۔ تمہارے انداز میں اپیل نہیں ہونی چاہیے، تمہارے انداز گفتگو میں مٹھاس اور چاشنی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں کڑک انداز میں بات کرنا ہے، تمہیں سخت لہجے میں بات کرنا ہے، تاکہ کسی کے دل میں اگر کھوٹ ہے اور کسی کے دل میں امیدوں کا پودا لے رہا ہے تو وہ پودے مرجھا جائیں اور اس کی امیدوں کو گرہن لگ جائیں، اس کی امیدیں ٹوٹ جائیں۔ تمہارا سخت لہجہ بتا دے کہ یہاں اس کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ قرآن ایک مسلمان عورت کو غیر مردوں سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا طریقہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، معاف کیجئے گا، آج آپ اپنی غیرت کو بھول گئی۔ آج ہماری عورتوں نے وہ جو ایک مسلمان عورت کی شرم و حیا ہوتی ہے، اس کی جو غیرت ہوتی ہے، اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ پیارے نبی کا دور ہے، مسجد کے اندر عورتیں بھی آتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے نماز کے بعد دیکھا مرد حضرات مسجد سے نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ، مردوں سے قدم ملا کر عورتیں چل رہی ہیں۔ پیارے نبی کے چہرے پر غصے کے اثرات آ گئے۔ آپ نے بڑے غصے میں فرمایا استاخرنا، اے عورتوں کنارے چلو، مردوں سے سٹ کے نہ چلو، مردوں سے شانہ بشانہ نہ چلو، مردوں کے بازو میں نہ چلو، کنارے سے چلو۔ فَإِنَّ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، بیچ راستے سے چلنا تمہارا کام نہیں ہے۔ وہ مسلمان عورتیں تھیں، وہ نبی کی فرما برداری کرنے والی عورتیں تھیں۔ انہوں نے نبی کی زبان سے ایک جملہ سنا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس دن کے بعد سے عورتیں اتنا کنارے سے چلتی تھی کہ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، بعض اوقات عورتوں کا کپڑا دیوار میں چپک جایا کرتا تھا، دیوار میں پھنس جایا کرتا تھا، وہ اتنے کنارے سے چلتی تھی۔ یہ ان کی شرم و حیا تھی، یہ ان کی غیرت تھی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج ہماری بہنوں کے اندر سے وہ غیرت نکل رہی ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے گھروں میں جو بے غیرتی پنپ رہی ہے، محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری جوان بیٹی خالہ کے لڑکے کے ساتھ فرینک ہو کے بات کر رہی ہے، ہماری جوان بیٹی چچا کے لڑکے کے ساتھ فرینک ہو کے بات کر رہی ہے۔ چچا کا لڑکا، خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، یہ آپ کی بیٹی کے لیے محرم نہیں ہے، یاد رکھیے آپ، یہ محرم نہیں ہے، یہ غیر محرم ہے۔ اور غیر محرم سے جوان عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے۔ پیارے نبی اس معاملے میں اتنے سینسیٹیو تھے، اتنے حساس تھے، اتنے غیرت مند تھے۔ ایک مرتبہ آپ اماں عائشہ کے پاس آئے، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ نے دیکھا اماں عائشہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے، ایک اجنبی آدمی بیٹھا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی کے چہرے پر غصے کے اثرات محسوس ہوئے، آپ کے چہرے پر غصے کا اظہار ہوا۔ اماں عائشہ نے فوراً کہا، اے اللہ کے نبی، ان ھذا اخی من الرضاعہ، یہ میرا رضائی بھائی ہے، جس عورت کا دودھ میں نے پیا ہے اسی کا اس نے بھی دودھ پیا ہے، یہ میرا رضائی بھائی ہے، یہ کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے۔ یہ جملہ سنا تو پیارے نبی کا غصہ ختم ہوا۔ یہ غیرت تھی میرے بھائی، آج وہ غیرت ہمارے گھروں سے نکل گئی۔ آج محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا، انٹرنیٹ کا دور آیا، ہر انسان کو پرائیویسی مل گئی۔ آپ کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کا موبائل جانتا ہے، آپ کا رب جانتا ہے۔ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں،
فیس بک پر کوئی لاکھ آپ کو اپنی دینی بہن کہے، دینی بہن کہنے سے وہ آپ کا بھائی نہیں ہو جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں کان کھول کے سن لو، فیس بک پر کسی کو بہن بنا لینے سے، واٹس ایپ پر کسی کو بہن بنا لینے سے وہ آپ کی بہن نہیں ہو جاتی۔ اس کے ساتھ جو ایک غیر محرم کے ساتھ جو معاملہ ہے اسلام کا، وہ فیس بک والی بہن کے ساتھ بھی اپلائی ہوگا، وہ سوشل میڈیا کی بہن کے ساتھ بھی اپلائی ہوگا۔ ارے اس امت کی مائیں تھی اللہ کے نبی کی بیویاں، ان کو ماں کا درجہ دیا گیا، مگر صحابہ کو تب بھی حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں اپنے نبی کی بیویوں سے کوئی سامان طلب کرنا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تم پردے کی آڑ سے ان سے سوال کرو، پردے کی آڑ سے سوال کرو، ڈائریکٹ ان کا سامنا مت کرو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اسی میں تمہارے بھی دل کی پاکی ہے، اسی میں ان کے بھی دل کی پاکی ہے۔ آج بعض لوگ پردے کا جب نام آتا ہے کہتے ہیں پردہ وردہ کوئی چیز نہیں ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے۔ دل کیا آپ کے دل صحابہ کے دل سے بھی زیادہ پاک اور صاف ہیں؟ کیا آپ کی عورتوں کے دل نبی کی عورتوں سے بھی زیادہ پاک اور صاف ہیں؟ دل کی پاکی اور صفائی اپنی جگہ ہے، اور اسلام کے جو احکام ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اسلامی غیرت کی بات کر رہے ہیں، ہم دینی غیرت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں ایک حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب ہم کوئی برائی دیکھیں، کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھیں، تو ہم اس برائی پر ہم انکش لگائیں، اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ بھی دینی غیرت کا تقاضا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، میں کیسے گوارا کر لوں؟ اگر مجھ سے میرا بس چلا تو میں ہاتھ سے روکوں گا، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکوں گا، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو کم سے کم دل میں برا جانوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اپنی طاقت سے روکو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے روکو، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا جانو۔ آج سوالات آتے ہیں لوگوں کے، مولوی صاحب فلاں غیر مسلم کے تہوار پر ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں، یا ان کے تہوار پر ملنے والی مٹھائی کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ بڑی صاف بات کر رہا ہوں، اسلام یکجہتی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سارے مذہب والوں کے ساتھ آپ انسانیت اور حسن سلوک کا معاملہ کریں، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ مگر جب بات عقیدے کی آ جائے، جب بات مذہب کی آ جائے، جب بات دین اور ایمان کی آ جائے، تو اسلام کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی نہیں کر سکتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو میں اپنے دین پر چلتا ہوں۔ اسلام کا بڑا کلین اینڈ کلیئر جواب ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا غیر مسلموں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، دنیا آپ کی مثال دے، مگر خبردار اگر شرک ہو رہا ہے اور آپ شرک کو دیکھ کر کے اس پر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، شرک کا سپورٹ کر رہے ہیں، یا شرکیہ کام میں آپ کی طرف سے کوئی تعاون ہو رہا ہے، یاد رکھیے یہ دینی غیرت کے خلاف بات ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا اسکول میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، کالج اور یونیورسٹیز میں خوب پڑھو، مگر اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غیر اسلامی تہوار میں آپس کا بھائی چارہ دکھانے کے لیے آپ شرکت کرنے لگو، اور آج یہ ہو رہا ہے، اور اس طوفان کو ہمیں اور آپ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، اپنے بچوں کو توحید کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کی بھی آپ اس پر بھی محنت کریں۔ آپ اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، کتنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کتنے انشورنس پلان لوگ لیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں؟ میرے بھائی، دنیا کا مستقبل بنانے کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا، آپ کے بچے، آپ کی بیٹی، آپ کے اہل خانہ کل جہنم کی آگ میں جلیں گے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ ہم تو نہیں برداشت کرتے نا۔ ارے باپ کے سامنے اس کی بچی، اس کا بچہ، اس کی انگلی کٹ جائے تو باپ دہل اٹھتا ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، بچے کی انگلی آگ میں جل جائے ماں رونے لگتی ہے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو
اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائی، اگر آپ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کے کیریئر سے زیادہ، ان کی تعلیم سے زیادہ آپ ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کے عقیدے کی فکر کریں، ان کے ایمان کی فکر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو کیا کہتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، میری اولاد کبھی شرک نہ کرے، پروردگار میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کرو، اپنی اولاد کی توحید کی فکر کرو۔ آج قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہم نے طوفان کو نہیں روکا، یہ آگ کل ہمارے گھروں تک آ جائے گی، ہمارے بستیوں تک آ جائے گی، کل ہمارے اور آپ کے گھروں میں یہ کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائی، ان کی آخرت کی فکر کرو۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو اس پر مجرمانہ غفلت مت برتو، اس کو دیکھ کر کے خاموش مت رہو، جہاں تک ہو سکے برائی کو روکنے کی کوشش کرو، کم سے کم برائی کو برا کہو۔ یہ یہودیوں کا جرم تھا جس پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ یہودیوں کے سامنے جب کوئی غلط کام ہوتا تھا، کوئی برا کام ہوتا تھا، یہودی دیکھ کر کے آنکھیں بند کر لیتے تھے، یہودی اس کو اگنور کر دیتے تھے۔ ہمیں اگنور نہیں کرنا ہے، ہمیں غلط کو غلط کہنا ہے، ہمیں برائی کو برائی کہنا ہے۔ اور کم سے کم اپنے آپ کو، جب فتنوں کا دور آ جائے تو نبی نے تعلیم یہ بھی دی تھی کہ عام لوگوں کو چھوڑ دو، اپنے خاص لوگوں پر توجہ دو، کم سے کم اپنے اور اپنے گھر والوں پر ہم توجہ دیں، ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کریں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے اندر اور اپنے پریوار اور اپنی فیملی کے اندر جو اسلامی غیرت ہے، جو دینی غیرت ہے، اللہ اس کو ہمیں برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے ایمان و عقیدے کی ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار آج ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اے اللہ اس نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ آج مسلمان لڑکیاں اپنے باپ اور اپنے خاندان کی عزت ہی نہیں، اپنے دین سے بھی سمجھوتا کر رہی ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بچیوں اور اپنی خواتین کو ایمان اور توحید کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھا سکیں۔